بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ان کے اور بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور رکھی تھی جو برسر راہ ظاہر تھی، اور ان میں چلنے کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی تھی۔ ان میں راتوں اور دنوں کو با امن و امان چلتے پھرتے رہو۔ لیکن انہوں نے پھر درخواست کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کے کر دے۔ چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں ہرگز فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ ان پر جو نعمتیں تھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ قریب قریب آبادیاں تھیں۔ کسی مسافر کو اپنے سفر میں توشہ یا پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ تھی۔ ہر منزل پر پختہ مزیدار تازہ میوے، خوشگوار میٹھا پانی موجود۔ ہر رات کو کسی بستی میں گزار لیں اور راحت و آرام، امن و امان سے جائیں آئیں۔ کہتے ہیں کہ بستیاں صنعا کے کرب و جوار میں تھی۔ جس طرح بنو اسرائیل نے من سلوہ کے بدلے لہسن پیاز وغیرہ طلب کیا تھا، انہوں نے بھی دور دراز کے سفر طے کرنے کی چاہت کی تاکہ درمیان میں جنگل بھی آئیں، غیر آباد جگہیں بھی آئیں، توشے بھتے کا لطف بھی آئے۔ قوم موسیٰ کی اس طلب نے ان پر ذلت و مسکنت ڈالی۔ اس طرح انہیں بھی فراغی روزی کے بعد ہلاکت ملی۔ بھوک اور خوف میں پڑے اطمینان اور امن غارت ہو گیا۔ انہوں نے کفر کر کے خود اپنا ہی بگاڑا۔ اب ان کی کہانیاں باقی رہ گئی، لوگوں میں ان کے فسانے رہ گئے، تتر بتر ہو گئے، یہاں تک کہ جو قوم 13 ہو جائے تو عرب میں انہیں سبائیوں کی مثل سناتے ہیں۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں ایک کانا اور ایک کاہن تھا جن کے پاس جنات ادھر ادھر کی خبریں لایا کرتے تھے۔ اس کاہن کو کہیں پتہ چل گیا کہ اس بستی کی ویرانی کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور یہاں کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ بڑا مالدار، خصوصاً جائیداد بہت ساری تھی۔ اس نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور ان حویلیوں، مکانات اور باغات کی نسبت کیا انتظام کرنا چاہیے۔ آخر ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے سسرال کے لوگ بہت سارے تھے اور وہ قبیلہ بھی علاوہ زری ہونے کے مالدار تھا۔ اس نے اپنے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا، سنو، کل لوگ میرے پاس جمع ہو جائیں گے، میں تجھے کسی کام کو کہوں گا تو انکار کر دینا، میں تجھے برا بھلا کہوں گا تو بھی مجھے میری گالیوں کا جواب دینا، میں اٹھ کر تجھے تھپڑ ماروں گا تو بھی اس کے جواب میں مجھے تھپڑ مارنا۔ اس نے کہا، ابا جی، مجھ سے یہ کیسے ہوگا؟ کاہن نے کہا، تم نہیں سمجھتے، ایک ایسا ہی اہم معاملہ درپیش ہے اور تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے۔ اس نے اقرار کیا۔ دوسرے دن جب اس کے پاس اس کے ملنے جلنے والے سب جمع ہو گئے، اس نے اپنے اس لڑکے سے کسی کام کا کہا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اسے گالیاں دی تو اس نے بھی سامنے گالیاں دی۔ یہ غصے میں اٹھا اور اسے مارا۔ لڑکے نے بھی پلٹ کر اسے پیٹا۔ یہ اور غضبناک ہوا اور کہنے لگا، چھری لاؤ، میں تو اسے ذبح کروں گا۔ تمام لوگ گھبرا گئے۔ اسے سمجھایا لیکن یہ یہی کہتا رہا کہ میں تو اسے ذبح کروں گا۔ لوگ دوڑے بھاگے گئے اور لڑکے کے ننیار والوں کو خبر کی۔ وہ سب آ گئے۔ اول تو منت سماجت کی، منوانا چاہا لیکن یہ کب مانتا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ اسے کوئی اور سزا دیجئے، اس کے بدلے ہمیں جو جی چاہے سزا دیجئے۔ لیکن اس نے کہا، میں تو اسے لٹا کر باقاعدہ ذبح کروں گا۔ انہوں نے کہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس سے پہلے ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا، اچھا، جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میں ایسے شہر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں میرے اور میری اولاد کے درمیان اور لوگ پڑے۔ مجھ سے میرے مکان، جائیدادیں اور زمینیں خرید لو، میں یہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سب کچھ بیچ ڈالا اور قیمت نقد وصول کر لی۔ جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنی قوم کو خبر دی کہ سنو،
عذاب خدا آ رہا ہے، زوال کا وقت قریب پہنچ چکا ہے۔ اب تم میں سے جو محنت کر کے لمبا سفر کر کے نئے گھروں کا آرزو مند ہو وہ تو امان چلا جائے، اور جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ بصرہ چلا جائے، اور جو مزیدار کھجورے باغات میں بیٹھ کر آزادی سے کھانا چاہتا ہو وہ مدینے چلا جائے۔ قوم کو اس کی باتوں کا یقین تھا، جسے جو جگہ پسند آئی وہ اسی طرف منہ اٹھائے بھاگا، بعض امان کی طرف، بعض بصرہ کی طرف، بعض مدینہ کی طرف بھاگے۔ اس طرف 3 قبیلے چلے تھے، اوس، خزرج اور بنو عثمان۔ جب یہ لوگ بطن مر میں پہنچے تو بنو عثمان نے کہا ہمیں تو یہ جگہ بہت پسند ہے، اب ہم آگے نہیں جائیں گے، چنانچہ یہ یہیں بس گئے۔ اسی وجہ سے انہیں خزاع کہا گیا، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے۔ اوس و خزرج برابر مدینہ پہنچے اور یہاں آ کر قیام کیا۔ یہ اثر بھی عجیب و غریب ہے۔ جس کاہن کا اس میں ذکر ہے اس کا نام عمرو بن عامر ہے۔ یہ یمن کا ایک سردار تھا اور سبا کے بڑے لوگوں میں سے تھا اور ان کا کاہن تھا۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ سب سے پہلے یہی یمن سے نکلا تھا، اس لیے کہ صدمہ رب کو کھوکھلا کرتے ہوئے اس نے چوہیوں کو دیکھ لیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ اب یمن کی خیر نہیں، یہ دیواریں گری اور سیلاب سب تہہ و بلا کر دے گا۔ تو اس نے اپنے سب سے چھوٹے لڑکے کو وہ مکر سکھایا جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اس وقت اس نے غصے میں کہا کہ میں ایسے شہر میں رہنا پسند نہیں کرتا، میں اپنی جائیدادیں اور زمینیں اسی وقت بیچتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عمرو کے اس غصے کو غنیمت جانو، چنانچہ سستا مہنگا سب کچھ بیچ ڈالا اور فارغ ہو کر چل پڑا۔ قبیلہ اسد بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں اکا ان سے لڑے، برابر برابر کی لڑائی رہی، جس کا ذکر عباس بن مرداس سلمہ کے شعروں میں بھی ہے۔ پھر یہ یہاں سے چل کر مختلف شہروں میں پہنچ گئے۔ صدی نے اس قصے میں بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے مقابلے کے لیے اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ بھتیجے کو کہا تھا۔ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ اس کی عورت نے، جس کا نام طریفہ تھا، اپنی کہانت سے بات معلوم کر کے سب کو بتائی تھی۔ اور روایت میں ہے کہ امان میں غسانی اور ازد بھی ہلاک کر دیے گئے، باوجود میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی، ریل پیل، پھلوں اور کھیتوں کی بے شمار روزی کے سیل ارم سے یہ حالت ہو گئی کہ ایک ایک لقمے کو اور ایک ایک بوند پانی کو ترس گئے۔ یہ پکڑ اور عذاب، یہ تنگی اور سزا جو انہیں پہنچی، اس سے ہر صابر و شاکر عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ خدا کی نافرمانیاں کس طرح انسان کو گھیر لیتی ہیں، عافیت کو ہٹا کر آفت کو لے آتی ہیں۔ مصیبتوں پر صبر، نعمتوں پر شکر کرنے والے اس میں دلائل قدر پائیں گے۔